اس بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پیمرا نے آزادی صحافت پر بڑا وار کر دیا۔ 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا گیا۔ پیمرا نے 24 نیوز کے لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض کر دیا۔ کیٹیگری کے بارے 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کر دی گئی۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے اطلاعات فہد ہارون پراسرار طور پر پیمرا آفس آئے۔ فہد ہارون طویل وقت تک پیمرا آفس میں موجود رہے اور نماز جمعہ کے بعد وہ چیئرمین آفس میں بھی دیکھے گئے۔ فہد ہارون کے جانے کے بعد پیمرا کی طرف سے 24 نیوز کے حوالے سے غیر قانونی حکم نامہ جاری کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیمرا نے آزادی صحافت پر بڑا وار کر دیا۔ 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا گیا۔ پیمرا نے 24 نیوز کے لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض کر دیا۔ کیٹیگری کے بارے 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کی گئی۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے اطلاعات فہد ہارون پراسرار طور پر پیمرا آفس آئے۔ فہد ہارون طویل وقت تک پیمرا آفس میں موجود رہے اور نماز جمعہ کے بعد وہ چیئرمین آفس میں دیکھے گئے۔ فہد ہارون کے جانے کے بعد پیمرا کی طرف سے 24 نیوز کے حوالے سے غیر قانونی حکم نامہ جاری کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ پیمرا نے لائسنس معطل کیا ہے، آزادی صحافت پر بڑا وار کر دیا۔ 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا گیا ہے۔ پیمرا نے 24 نیوز کے لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض کر دیا۔ پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن نے پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ پی بی اے کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پیمرا کے فیصلے نے سینکڑوں خاندانوں کا روزگار خطرے میں ڈال دیا۔ پیمرا ایک طرف نئے چینلز کو لائسنس جاری کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف پہلے سے موجود چینلز کو معمولی نوید کی تکنیکی ایشوز پر معطل کیا جا رہا ہے۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب بہت شکریہ۔ سہیل وڑائچ صاحب، 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سہیل وڑائچ صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پیمرا کی طرف سے 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کے حوالے سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ پی بی اے کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پیمرا کے فیصلے نے سینکڑوں خاندانوں کا روزگار خطرے میں ڈال دیا۔ پیمرا ایک طرف نئے چینلز کو لائسنس جاری کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب پہلے سے موجود چینلز کو معمولی نوعیت کے تکنیکی ایشوز پر معطل کیا جا رہا ہے۔ پی بی اے کا کہنا ہے کہ غیر معمولی معاشی بحران میں پیمرا اپنے ہی مینڈیٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پیمرا کے فیصلے پاکستانی میڈیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے۔ پی بی اے نے پیمرا سے 24 نیوز کے لائسنس کی معطلی کا فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کے لیے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ پی بی اے کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پیمرا کے فیصلے نے سینکڑوں خاندانوں کا روزگار خطرے میں ڈال دیا ہے۔ پیمرا کے غیر قانونی حکم نامے کے خلاف پوری صحافتی برادری 24 نیوز کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سینئر تجزیہ کار حامد میر کا کہنا ہے، پیمرا کے فیصلے سے پاکستان اور حکومت کی پوری دنیا میں بدنامی ہوگی۔ سیکریٹری جنرل پی ایف یو جے رانا عظیم، صدر پی یو جے شہزاد بٹ اور صدر کراچی پریس کلب امتیاز فاران نے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ صورتحال میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس سے کوئی چینل جو ہے وہ بند ہو اور اس میں سینکڑوں ورکر جو ہیں ان کو بے روزگار کیا جائے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت ہی افسوسناک فیصلہ ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس جو ہے اس میں بھی پاکستان ایک سال میں 3 پوائنٹ نیچے چلا گیا ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، لیکن جمہوریت کے نام پر اس وقت پاکستان میں جس قسم کی حکومت چلائی جا رہی ہے، تو اس نے انسانی حقوق اور آزادی صحافت کا
गला बिल्कुल घोंट के रख दिया है। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम ने पेमरा के फैसले को आज़ादी सहाफत पर हमला करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पेमरा ने फैसला वापस न लिया तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे, बनी गाला भी जाएंगे। हुकूमत को यह गैर कानूनी फैसला हर सूरत वापस लेना होगा। बदतरीन सहाफत का जो दुश्मनी और सहाफत के साथ ज्यादती है वो मौजूदा दौर हुकूमत में है। अमरीत में भी शायद ऐसा नहीं हुआ। हमने मुशर्रफ दौर में भी बड़ी आज़ादी सहाफत की जंग लड़ी, लेकिन उस वक्त भी इस तरह नहीं होता था, पसंद नापसंद नहीं थी। लेकिन अब तो बिल्कुल इस तरह हो गया है कि जो उनको अच्छा नहीं लगता उस चैनल को जिस वक्त चाहते हैं अपनी मर्जी के कवानीन बनाकर उसे बंद कर देते हैं। ये 24 पे हमला नहीं है, आज़ादी सहाफत पर हमला है। ज़हन में रखें, हम इसे किसी सूरत अब कबूल नहीं करेंगे, किसी भी सूरत। साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट ने भी पेमरा के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया। मेरा तो ख्याल ये है कि इस गवर्नमेंट की मत मारी गई है कि हुकूमत का बाबा आदमी ने डाला है। हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखुन ले। चैनल 24 की पॉलिसी पसंद नहीं है, इसे बहाना बनाकर चैनल को बंद कर दे और फिर चैनल की बंदिश की आड़ में हजारों लोगों का रोजगार जाया हो जाए और हजारों जर्नलिस्टों के चूल्हे बुझ जाए। हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि हुकूमत फौरी तौर पर पेमरा को हदायत जारी करे कि ये फौरी तौर पर हुक्म वापस लिया जाए और चैनल 24 की नशरियात बहाल की जाए। सदर PUJ शहजाद हुसैन भट्ट ने कहा कि 24 न्यूज पर पेमरा का वार किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत होश के नाखुन ले, मीडिया को दबाने से कारकर्दगी बेहतर नहीं होती। पेमरा के इक़दाम पर सिर्फ एक ही बात की जा सकती है कि अफसोस अफसोस सद अफसोस। जब से ये हुकूमत इमरान खान साहब की इस मुल्क पर काबिज हुई है उसके बाद से अब तक मीडिया इंडस्ट्री बदस्तूर नीचे जाती जा रही है। बदकिस्मती ये है कि 24 चैनल और सिटी 42 जो आपका चैनल है ये हक सच की आवाज जो है वो बुलंद कर रहा है। आपको रिलीफ मिल जाएगा। अभी तक मुल्क की अदालतें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस है पोजीशन में कि वो हक सच की आवाज को सामने लाएंगी। सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज फारहान ने भी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पेमरा का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं, किसी भी दुनिया में आगाही देना जुर्म नहीं। हुकूमती बदनीयती के बायस 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल किया गया। आगाही देना जुर्म किसी भी दुनिया में नहीं है। अगर कोई कानूनी इसमें लवाजमात है वो पूरे करवाए जा सकते हैं। अब इस तरह आप अचानक सारी चीजें सडनली करते हैं तो उससे लगता ये है कि नियत कुछ और है। तो हमारी गुजारिश ये होगी बदनीयती के बजाय नेक नियती से काम किया जाए और फिर जब ज्यादतियां होंगी तो फिर दूसरी साइड पे बात जाएगी। तो हमारी गुजारिश होगी इस मामले को और मजीद खराबी तक जाने से पहले उसको आप सही कर लें, करेक्ट कर लें, क्योंकि कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा। दूसरी जानिब सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना था कि पेमरा के एक तरफा इक़दाम को कबूल नहीं करते। चैनल का लाइसेंस मनसूख करना आज़ादी इजहार राय पर बड़ा हमला है। वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने 24 न्यूज़ की बंदिश की शदीद मजम्मत करते हुए चैनल की फौरी बहाली का मुतालबा किया। उनका कहना है 24 न्यूज़ का मौक़िफ़ सुने बगैर इसे ऑफेयर करना जुल्म, ज़्यादती और फस्तायत है। इमरान साहब की हुकूमत जिन कांधों पर बैठकर आई उन्हें ही काट रही है। मीडिया सनत तबाह करने के बाद कोरोना की खराब सूरत हाल पर मजीद बेरोजगारी फैलती जा रही है। हुकूमत इन चैनल्स, मीडिया हाउसेज, सहाफ़ियों और मालिकान को निशाना बना रही है जो सच बोलते हैं। कानून का यकसा इतलाक नहीं, वाज़े इम्तियाजी रवैया हुकूमती तासुब को अया कर रहा है। हुकूमत को इन सब इदारों, अफराद और शख्सियात से मसला है जो उस पर तनकीद करे। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि तनकीद से घबराई हुकूमत के लिए आसान रास्ता चैनल, जुबान और इदारा बंद करना रह गया। नए पाकिस्तान में फस्ताई सोच और हथकंडे उरूज पर हैं। बेरोजगारी के सुनामी में 24 न्यूज़ की बंदिश से मजीद इजाफा किया जा रहा है। 24 न्यूज़ की बंदिश, मीर शकीलुर रहमान की नाहक गिरफ्तारी और दीगर एंकर्स की तहरीर और प्रोग्राम्स पर पाबंदी सबूत है कि हुकूमत जमहूरी नहीं है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से 24 न्यूज़ के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई पर पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद MP कंवर लियाकत की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया है कि 24 न्यूज़ के खिलाफ हुकूमती इकदाम सख्त ज्यादती और इंसाफ के खिलाफ है। पंजाब असेंबली का ऐवान 24 न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत करता है और फौरी तौर पर लाइसेंस बहाल करने का मुतालबा भी करता है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किए जाने की मजम्मत
کہتے ہیں حکومت میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں، اسی لیے میڈیا کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر بتائیے گا رانا ثناء اللہ کی جانب سے مزید کیا کہا گیا؟ موجود مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، حکومت کا ایک اور اقدام جو ہے وہ انہوں نے 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا، کیا کہیں گے؟ میڈیا تو ایک ہمیشہ آواز کو اجاگر کرتا ہے، اور 24 نیوز کو کیا سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں اپوزیشن جو ہے وہ میں نے ضیاء الحق کے دور میں بھی دیکھی ہے، اس وقت اسٹوڈنٹ لائف میں، اور اس کے بعد مشرف رجیم پورا جو ہے وہ بھگتا ہے۔ میڈیا کے اوپر اور سیاسی کارکنوں کے اوپر اس قسم کی وکٹمائزیشن، اس قسم کا تشدد اور اس قسم کی انتقامی کارروائیاں میں نے اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں دیکھی۔ اور میڈیا کے اوپر، اور خاص طور پہ اب چینلز کو بند کرنا، چینلز کے مالکان یا ان سے ریلیٹڈ لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانا، جس طرح سے میر شکیل الرحمان کے خلاف بنایا ہے، تو یہ انتہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بدترین آمریت ہے پاکستان کے اوپر مسلط، جو جمہوریت کے نام پر ہے۔ سر، 24 نیوز کا جو لائسنس معطل کر دیا گیا، ایک صرف سچ بولنے کی کیا ہمیں سزا دی جا رہی ہے؟ جی بالکل، اس میں 24 کا لائسنس جو ہے اس کو معطل کرنے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی ایسی خبر جو سچ پہ مبنی ہو اس کو نشر کیا گیا جو حکمرانوں کو پسند نہیں ہے، یعنی وہ سچ جو حکمرانوں کو پسند نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا سزا کا اور انتقام کا عمل جو ہے وہ اس کو روا رکھا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی بدقسمتی ہے اس ملک کی، کیونکہ اگر جمہوری جو ہے وہ پروسیس نہیں چلے گا، میڈیا آزاد نہیں ہوگا۔ میڈیا کی آزادی جو ہے وہ نہ صرف جمہوریت کے لیے بلکہ شفافیت کے لیے بھی بڑی ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی احتساب ہو نہیں سکتا۔ اگر میڈیا آزاد ہے تو اس ملک میں ہر طرح کے جو ہے وہ احتساب کا جو ہے وہ دروازہ کھلا رہتا ہے، تو یہ بہت بدقسمتی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ بھرپور احتجاج بھی کرنا چاہیے اور اس کو فیس بھی کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے 24 نیوز کا لائسنس معطل ہونے کی مذمت جہاں پر کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کو جو ہے وہ سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ حکمران سیاسی مخالفین کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں، جبکہ 24 نیوز کے خلاف جو حکومتی اقدام ہے اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جی عمر، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بہاولپور میں 24 نیوز کی بندش کے خلاف وکلاء سراپا احتجاج بن گئے۔ وکلاء نے کہا کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، آزادی صحافت موجودہ حکومت کو پسند نہیں ہے۔ پی ٹی آئی حکومت سے باہر تھی تو آزادی صحافت کا نعرہ تھا، اب پی ٹی آئی حکومت ہی صحافیوں پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ محمود بتائیے گا وکلاء کی جانب سے مزید کیا کہا گیا؟ اس وقت میں موجود ہوں بہاولپور کی ڈسٹرکٹ بار میں، جہاں پر 24 نیوز کی چینل کی بندش کے حوالے سے وکیل سراپا احتجاج ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ آزادی صحافت پر حملہ ہے، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ 24 نیوز حق اور سچ دکھاتا تھا، شاید اسی لیے حق اور سچ حکومت کو پسند نہیں آیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے کچھ وکلاء ساتھی، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے 24 نیوز کی بندش ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 24 نیوز جو ہے وہ خبروں کے حوالے سے اتنا ایتھینٹک چینل ہے کہ جو فی الفور خبر دکھاتا ہے اور ہمیشہ حق اور سچ کی خبر جو ہے نا سامنے ہمیشہ فرنٹ پہ لے کے آتا ہے۔ ابھی مجھے پتہ لگا کہ گورنمنٹ نے 24 نیوز کو جو ہے نا بندش کر دی، اس کو بند کر دی ہے، تو یہ گورنمنٹ کا ایک غلط اقدام ہے، اور یہ ان کا یہ کنڈکٹ جو ہے یہ آزادی صحافت کے اوپر حملہ ہے۔ ہمارے ساتھ سابق جنرل سیکرٹری اشفاق تیجا صاحب موجود ہیں۔ اشفاق صاحب کیا کہیں گے؟ حکومت اب اوچھت کنڈوں پہ آ گئی ہے۔ بالکل جی، یہ شروع سے یہ حکومت جو ہے آمرانہ سوچ رکھتی ہے، جمہوریت سے اس کا کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آزادی صحافت پر یہ ایک شب خون مارا انہوں نے، اور اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو برائے نام انصاف کی تحریک بنی ہوئی ہے، یہ لوگوں میں انصاف کیا دے گی جو اتنے بڑے اچھے اور مستند ادارے پہ بندش لگا دی ہے؟ یہ بالکل سراسر زیادتی ہے۔ بہت اچھا یہ چینل ہے 24، حق سچ کی بات کرتا ہے،
24 चैनल न्यूज़ मैं समझता हूँ कि हमेशा हक सच की आवाज़ उन्होंने बुलंद की है और हमेशा ब्रेकिंग न्यूज़ की है। हर अवामी मसाइल के हवाले से हर दौर में 24 ने अपना जो किरदार है अवामी मसाइल के हवाले से हमेशा उजागर किया है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो इस वक्त PTI की गवर्नमेंट मौजूद है, जब ये गवर्नमेंट में नहीं थे तो आज़ादी सहाफ़त का ये लोग नारा लगाते थे। ज़बान को बंद नहीं कर सकते, इस बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। मैं इसी कहूँगा कि फौरी तौर पर जो पाबंदी हटा दी जाए, फौरी तौर पर पाबंदी हटाई जाए। आज़ादी राय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि आज़ादी राय का इजहार ही ना कर सके कोई। इसके हवाले से तमाम भावलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकला कह रहे हैं कि हुकूमत होश के नाखून ले और फौरी तौर पर 24 न्यूज़ चैनल को आज़ाद यानी खोले या चालू करे या चलाए, इसको बंदिश को बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून ने रोजवेल्ट होटल की निजकारी पर काबीना कमेटी की तश्कील को गैर आईनी करार दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान असम्बली ने स्पीकर असद कैसर को लिखे गए खत में कमेटी की तश्कील पर आईनी एतराज़ात उठा दिए। अवैस कियानी से तफसीलात जानते हैं। अवैस बताइएगा, खत में मजीद क्या लिखा गया? 6 अरकान का जो नून लीग का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिखा है और उसमें आइन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का मुतालबा किया है। रोजवेल्ट होटल की जो निजकारी है उस पर काबीना कमेटी की तश्कील जो है वो गैर आइनी है और उसके साथ एतराज़ात उन्होंने उठा दिए हैं। और पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ इसमें बैरिस्टर मोहसिन नवाज रांझा की दस्तखत से जो खत है वो स्पीकर को अरसाल किया गया है और इसमें बताया गया है कि रोजवेल्ट होटल की निजकारी दस्तूर के मुनाफी है, कारोबारी जो मफादात के लिहाज से नामुनासिब और अवामी सरमाए का ज़िया है। और उसके साथ ये भी कहना है कि निजकारी पर मुतलका जो मजलिस कायमा के ने एतराज़ात और सवालात उठाए हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मजलिस कायमा ने सवाल उठाया है कि PIA का ये होटल माली बोझ है या बेकार नहीं और फिर इस वक्त क्यों बेचा जा रहा है। और इस हवाले से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आज शाहिद खकान अब्बासी के बाद इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनका 24 न्यूज़ से बात करते हुए ये कहना था कि रोजवेल्ट होटल की जो फरोख्त है वो किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं हो सकती और किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं है। अवैस बहुत शुक्रिया। कराची से खबर शामिल करें। कराची में दुकानदार के कातिल पकड़े गए। औरंगी टाउन कटी पहाड़ी के करीब दुकानदार को किराए के कातिलों से कत्ल कराया गया था। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शमसुद्दीन ने दुकानदार को कत्ल कराने के लिए 50,000 रुपए दिए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, हमने बिल्कुल कराची के इलाका औरंगी टाउन कटी पहाड़ी है जहाँ पे 8 जून को दुकानदार को दुकान के अंदर दाखिल होकर कत्ल किया गया था। साबिर नामी ये दुकानदार था और इसकी वाकई की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई थी। रंजिश हुकाम ने खुफिया मालूमात पर कार्रवाई करके 3 मुलजमान ने जिनको गिरफ्तार किया है, जिनमें अब्रार, साजिद और शमसुद्दीन शामिल हैं। जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि दुकानदार साबिर को किराए के कातिलों से कत्ल कराने का इंकिशाफ जो सामने आया है। रनछोड़ लाइन औरंगी टाउन में छापे मारे गए और कत्ल में मुलव्विस इन 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। दानियाल सैयद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अहम खबर से अपडेट करें। कराची में लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अचेरन कर दी है कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक बढ़ा दिया है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात जानते हैं इरफान अब्बास से। जी इरफान। हाँ जी, बिल्कुल किसी एक इलाके के नहीं बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे जो आवाम है उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और फिर के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो ऐलान किया गया था मुख्तलिफ इलाकों में कि 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी, अब इन्हीं इलाकों के अंदर 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। अभी की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक कोरंगी का इलाका है, वहाँ इस वक्त लाइट बिल्कुल नहीं है, जबकि लांडी का इलाका है उसके कुछ इलाके ऐसे हैं लांडी के वहाँ पर भी लाइट नहीं है। ताहम जो कराची के अवाम है उनका कहना है कि एक जानिब लॉकडाउन किया गया है, जो लोग हैं उनको घरों में रहने की हिदायत की जा रही है, दूसरी जानिब आप बिजली बंद कर देते हैं। ऐसे में लोगों के लिए घरों के अंदर रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तरीन हो जाता है। और ऐसी सूरत में कि जब एक लोगों की बड़ी तादाद क्वारंटाइन के अंदर है, अगर घरों में लाइट नहीं होगी तो यकीनन ये अपने घरों से बाहर आएंगे और अगर ये अपने घरों से बाहर आएंगे तो फिर मुमकिन तौर पर जो मर्ज़ है कोरोना वायरस का ये एक से दूसरे के अंदर मुंतकिल भी किया जा सकता है। इस हवाले से ना सिर्फ कराची के अवाम जो तिब्बी माहिरीन है वो भी बार बार जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा लोड शेडिंग का जो निज़ाम है बेहतर किया जाए, जो के इलेक्ट्रिक है उसको लगाम दी जाए ताकि कराची शहर के अंदर लोड शेडिंग का। बहुत शुक्रिया आपका। शेखुपुरा ट्रेन हादसे में हलाक होने वाले 19 सिख यात्रियों की आखिरी रसूमात अटक में अदा कर दी गईं।
لاشیں دریائے سندھ کے کنارے اٹک خرد کے مقام پر قدیمی شمشان گھاٹ لائی گئیں۔ اس موقع پر سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شیخ پورہ ٹرین حادثے میں ہلاک ہونے والے 19 سکھ یاتریوں کی آخری رسومات اٹک میں ادا کر دی گئیں۔ کہ کورونا سے فرنٹ لائن پر لڑنے والے اب تک کئی ڈاکٹر سمیت ہیلتھ کیئر ورکرز جان کی بازی ہار چکے، جبکہ ملک بھر میں 3520 ڈاکٹر کورونا پازیٹیو ہو چکے ہیں۔ 656 نرسز اور 1469 طبی ورکرز کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کورونا وائرس نے جنوری میں پاکستان میں پنجے گاڑے، جس کے بعد اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ جہاں عام لوگ کورونا سے تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں، وہیں پر پیرامیڈیکل سٹاف بھی نہ بچ سکا۔ کورونا سے لڑتے گلگت بلتستان کے پہلے ڈاکٹر اسامہ نے شہادت نوش فرمائی۔ کراچی سول اسپتال میں بچوں کی نرسری کے انچارج ڈاکٹر آفتاب، کراچی کے کارڈک اسپیشلسٹ ڈاکٹر فرقان الحق، آزاد کشمیر ڈسٹرکٹ اسپتال کے میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر اخلاق اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور کے پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید کو کورونا ہوا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کورونا وائرس نے جنوری میں پاکستان میں پنجے گاڑے، جس کے بعد اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ جہاں عام لوگ کورونا سے تیزی سے متاثر ہوئے ہیں، وہیں پر پیرا میڈیکل اسٹاف بھی نہ بچ سکا۔ کورونا سے لڑتے گلگت بلتستان کے پہلے ڈاکٹر اسامہ نے شہادت نوش فرمائی۔ کراچی سول اسپتال میں بچوں کی نرسری کے انچارج ڈاکٹر آفتاب، کراچی کے کارڈک اسپیشلسٹ ڈاکٹر فرقان الحق، آزاد کشمیر ڈسٹرکٹ اسپتال کے میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر اخلاق اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور کے پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید کو کورونا سے شہادت ملی۔ کورونا وبا سے لڑتے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اعلان تو کیے جاتے ہیں پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ زیادہ تر جتنے بھی ہیلتھ ورکرز ہیں تو وہی متاثر ہو رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو ایک تو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک رسک الاؤنس کے بارے میں بات کی تھی، تو وہ فل فور جو ہیں پولی کلینک میں تو الحمدللہ کچھ مل بھی گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے ہیں پی جیز ہیں جن کو ابھی تک نہیں ملے۔ تو ایک گورنمنٹ سے ہماری درخواست ہے کہ اس پہ جو ہے فل فور ایکشن لیا جائے۔ ہم نے بارہا گورنمنٹ کو یہ دلانے کی کوشش کی کہ کائنڈلی ایک تو ان کو ویل اکوپ کریں، اور دوسری بات ان کا جوش یا ان کا جو مورال ہے بڑھانے کے لیے کائنڈلی ان کو پیکیجز اور انسینٹیوز دیں تاکہ یہ بھرپور محنت سے اس عوام کی خدمت کر سکیں۔ اسلام آباد کے سرکاری اسپتال پیمز میں 300 سے زائد طبی عملہ کورونا سے متاثر ہوا، جبکہ 2 لوگ جان کی بازی بھی ہار گئے۔ پولی کلینک اسپتال کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مشکلات میں ڈیوٹی کر رہے ہیں پر الاؤنسز کا بہت مسئلہ ہے۔ آپ وینٹیلیٹر نہیں دے سکتے، آپ بیڈز کی تعداد نہیں بڑھا سکتے، تو کم از کم اپنے ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس کو، اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کو آپ اپنا پروٹیکٹیو گیئرز ہی دے دیں، N95 ماسک پرووائڈ کریں، اور اسپتال کے اندر SOPs پہ عمل کراؤ۔ ہم سے 24 سے 30 گھنٹے کی ڈیوٹی ہم سے کرواتے ہیں یہ لوگ، اور جب رسک الاؤنس کی باری آتی ہے تو ایسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں جو ہاسپٹل آتے نہیں۔ پورے ملک میں مجموعی طور پر 5655 ہیلتھ ورکرز، 3520 ڈاکٹر بھی کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 656 نرسز اور 1479 طبی ورکرز کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، اور 61 ہیلتھ کیئر ورکرز جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ صبا بجیر، 24 نیوز، اسلام آباد۔ کورونا وائرس نے پوری دنیا کی طرح اسلام آباد میں بھی تباہی مچا دی۔ اب تک اسلام آباد کے 129 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ ولید چودھری سے تفصیلات جانتے ہیں۔ ولید، بتائیے گا۔ بالکل، کورونا وائرس نے جہاں دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لیا، وہیں اسلام آباد جو وفاقی دارالحکومت ہے پاکستان کا، اگر اس کی بات کریں تو مجموعی طور پر اب تک جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً 129 لوگ اس موذی مرض کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور جو اسلام آباد کے 2 بڑے سرکاری جو قبرستان ہیں، جس میں سے ایک سیکٹر H8 میں اور ایک سیکٹر H11 میں ہے، تو اسی طرح ایک قبرستان میں ہم موجود ہیں، اور اس میں اب تک تقریباً جو قبرستان کا جو عملہ ہے اور جو افسران ہیں انہوں نے جو ہم سے بات کی ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تقریباً 30 سے 40 جو افراد ہیں ان کی کرونا وائرس سے جو ہے وہ اموات ہوئیں، اور ان کو انہی سرکاری قبرستانوں میں جو ہے وہ ان کی تدفین کی گئی تھی۔ تو بڑے محدود سے جو لوگ ہیں ان کو یہاں پر جو ہے وہ داخلے کی، چونکہ کرونا وائرس کے جو SOPs ہیں اس کے مطابق جو تدفین ہوتی ہے اس میں صرف 1 یا 2 جو بہت ہی قریبی عزیز ہوں، جس میں بیٹا، والد یا اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے وہ ساتھ جنازے میں شرکت کی اجازت ہوتی ہے، تو ان کی تدفین ہوئی۔ مجموعی طور پر تقریباً 30 سے 40 ڈیڈ باڈیز ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ انہیں لایا گیا۔
اور ان کی جو تدفین ہے وہ ان سرکاری اسپتالوں میں کی گئی۔ تو جو ڈی سی اسلام آباد ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو مجموعی طور پر اس وقت جو اوورال جو کرونا وائرس سے جو متاثرہ افراد کا جو اس وقت فگر آ رہا ہے سامنے، وہ تقریباً 12,000 سے زائد لوگ اس وقت کرونا وائرس سے اسلام آباد میں صرف جو ہے وہ متاثر ہیں، جبکہ 129 کے لگ بھگ جو اموات ہیں وہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ جی بریک کے بعد آپ کو بتائیں کراچی میں خطرناک وائرس سے شرح اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی کے 32 قبرستانوں میں اب تک کرونا سے جاں بحق 242 افراد کی تدفین کی گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جون میں کرونا سے انتقال کرنے والے 118 افراد کی تدفین ہوئی۔ تفصیلات دیکھیے حسن عباس کی اس رپورٹ میں۔ خطرناک وائرس کے وار کراچی میں تیز ہو گئے۔ بلدیہ عظمی کراچی کے گزشتہ 12 ماہ میں مدفن ہونے والے افراد کا ڈیٹا 24 نیوز کو موصول۔ کورونا سے اب تک 242 میتیں بلدیہ عظمی کے قبرستانوں میں دفن کی گئیں۔ ضلع شرقی میں بلدیہ عظمی کراچی کے 5 قبرستانوں میں کورونا سے دفن ہونے والے افراد کی تعداد 5 رہی۔ ضلع غربی کے 11 قبرستانوں میں کورونا سے 24 افراد مدفن ہوئے۔ خطرناک وائرس نے سب سے زیادہ جانیں ضلع وسطی میں لیں اور 161 افراد KMC کے 9 قبرستانوں میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ ضلع کرنگی کے 3 قبرستانوں میں 34 افراد جبکہ ضلع ملیر کے 7 قبرستانوں میں 18 افراد کو دفنایا گیا۔ کورونا کے 22 KMC قبرستانوں میں سب سے زیادہ میتیں ضلع شرقی سے دفن کی گئیں۔ ماہ اپریل میں 37، مئی میں 87، جون میں 118 میتیں KMC قبرستانوں میں دفن کی گئیں، جن کی کل تعداد 242 ہے، جبکہ شہر میں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد اب تک 1220 بتائی جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے سندھ میں کرونا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، تاہم ریکارڈ کے مطابق سندھ میں کرونا سے صحت یابی کی شرح 4 صوبوں سے زیادہ ہے اور ہلاکتوں کی شرح پنجاب اور خیبر پختونخوا سے کافی کم ہے۔ سندھ میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دوسرے صوبوں سے زیادہ ہے، تاہم کرونا کے ٹیسٹ بھی سب سے زیادہ سندھ میں ہی ہو رہے ہیں۔ پنجاب کی آبادی زیادہ ہونے کے باوجود روزانہ ٹیسٹوں کی تعداد سندھ سے کم ہے۔ وفاقی حکومت کے ریکارڈ کے مطابق سندھ میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد کے مطابق کورونا سے ہلاکتوں کی شرح 1.6% ہے، جبکہ پنجاب میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد مجموعی مریضوں کی 2.3% ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا سے ہلاکتوں کی شرح 3.6% اور بلوچستان میں 1.1% ہے۔ کورونا کے مریضوں کی صحتیابی کی شرح پنجاب میں سب سے کم ہے۔ سندھ میں کورونا سے صحتیاب ہونے والوں کی شرح 56% ہے۔ اس کے مقابلے میں پنجاب میں صحتیابی کی شرح 42.8% ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا مریضوں کی صحتیابی کی شرح 54.1% اور بلوچستان میں 47.5% ہے۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز HD۔